بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مورخین اور محدثین کا بیان ہے کہ ملکان جو کہ ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، اس کی حضرت خضر علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی اولاد نہیں تھی۔ آپ ملکان کے اکلوتے بیٹے تھے، اس لیے اسے ایک دن خیال آیا کہ اپنے بیٹے کی شادی کر دینی چاہیے تاکہ سلسلہ نسل جاری رہے۔ حضرت خضر علیہ السلام عبادت میں سارا دن اور ساری رات گزار دیتے تھے، اس لیے انہیں عورتوں میں رغبت نہ تھی اور آپ شادی کرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ مگر آپ کے باپ نے آپ کو مجبور کر کے آپ کی شادی ایک نہایت حسین و جمیل باکرہ یعنی کنواری لڑکی سے کر دی۔ شادی کی پہلی رات آپ نے لڑکی کی طرف توجہ نہ دی اور خدا کی عبادت میں مشغول رہے، اور جب صبح ہونے لگی تو حضرت خضر علیہ السلام نے لڑکی سے کہا، دیکھو میری بات غور سے سنو، صبح کو لوگ تم سے رات کے واقعات پوچھیں گے، میں تم سے گزارش کرتا ہوں کہ میرا راز افشان نہ کرنا اور کہہ دینا کہ سب معاملات ٹھیک ہیں۔ لڑکی نے آپ سے وعدہ کر لیا اور صبح کو وہی کہا جو آپ نے اسے سکھایا تھا، مگر لوگوں کو پھر بھی شک ہو گیا اور انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کے والد سے اس شبہ کو ظاہر کیا۔ آپ کے والد نے کہا کہ دائی کو بلا کر تحقیق کروائی جائے۔ چنانچہ دائی کو بلا کر لڑکی کی تحقیق کروائی گئی اور دائی نے بتایا کہ لڑکی اب بھی کنواری ہی ہے۔ دائی نے آپ کے والد سے حالات کا انکشاف کیا اور کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو ایک غیر باکرہ عورت مہیا کریں، کیونکہ عین ممکن ہے کہ آپ کے بیٹے کو باکرہ عورت میں کسی قسم کی دلچسپی ہی نہ ہو اور کوئی ایسی کمزوری ہو جس کی وجہ سے باکرہ لڑکی ان کے لیے بیکار ہو۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام کے والد نے آپ کی شادی ایک غیر باکرہ عورت سے طے کر دی اور اس عورت کو ہدایت کی کہ رات کے ٹھیک ٹھیک حالات سے باخبر کر دے۔ چنانچہ جب خلوت ہوئی تب آپ پہلی لڑکی کی طرح اس عورت کی طرف بھی متوجہ نہ ہوئے اور ساری رات خدا کی عبادت میں مصروف رہے۔ عورت کو اس بات پر بہت غصہ آیا اور جب صبح اس سے رات کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے راز فاش کر دیا اور کہا کہ یہ جوان مرد ہے ہی نہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کے والد کو جب یہ خبر معلوم ہوئی تو اسے سخت غصہ آ گیا اور اس نے آپ کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے حضرت خضر علیہ السلام کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور کمرے کے دروازے کو چونا گارا اینٹ پتھر سے چنوا دیا، حتیٰ کہ 2 دن اسی حال میں رکھا۔ 2 دن بعد والد کی محبت اپنے بیٹے کے لیے جاگ اٹھی اور کمرے کو کھولنے کا حکم دیا، مگر جب کمرہ کھولا گیا تب آپ کمرے میں موجود ہی نہ تھے، اور یہ بات لوگوں کے لیے بڑی حیرانی کی باعث تھی۔ باروایت اللہ نے آپ کو ایک ایسی قوت عطا کی تھی جس کی مدد سے آپ جس شکل میں چاہیں مشکل ہو جائیں۔ ملکان کو جب یہ حال معلوم ہوا کہ اب وہ اپنے بیٹے کے وجود سے محروم ہو گیا تب اس نے چاروں طرف اپنے آدمی دوڑائے تاکہ وہ آپ کو تلاش کر سکیں، مگر پوری کوشش کے باوجود وہ آپ کو تلاش نہ کر سکے۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کی قدرت کی بدولت وہاں سے نکل کر حضرت ذوالقرنین کے پاس جا پہنچے اور ان کے ہمراہ بحر ظلمات میں جا کر آب حیات نوش کیا اور ہمیشہ کے لیے ابدی زندگی کے مالک بن گئے۔ خدا نے آپ کو دریاؤں پر موکل کر دیا، چنانچہ آپ دریا میں ہی قیام پذیر ہو گئے۔ ایک دن آپ ایک جزیرے میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اتنے میں آپ کے وطن کے 2 تاجر کشتی کے حادثے کے بعد اسی جزیرے میں جا پہنچے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ان لوگوں نے اپنے حالات بیان کیے۔ جب انہوں نے غور سے دیکھا تو آپ کو پہچان لیا۔ باہمی تعارف کے بعد ان لوگوں نے اپنی مشکل بیان کی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شرط پر میں تمہاری مدد کروں گا، وہ یہ کہ اپنے وطن جا کر تم میرا ذکر کسی کے سامنے نہیں کرو گے۔ ان لوگوں نے وعدہ کیا کہ آپ کا ذکر کسی کے سامنے نہ کریں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ابر کے ایک لقا کو حکم دیا کہ انہیں اپنے ملک پہنچا دے۔ ابر ان کو لے کر اڑا اور وہ اپنے ملک میں جا پہنچے۔
اپنے گھر پہنچنے کے بعد ایک آدمی تو وعدے پر قائم رہا، مگر دوسرے نے یہ راز فاش ہی نہیں کیا، بلکہ آپ کے والد ملکان کے پاس جا پہنچا اور اس کو آپ سے ملاقات کا سارا واقعہ بیان کر دیا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ میرے ساتھ ایک اور تاجر بھی تھا۔ بادشاہ ملکان نے اسے اپنے پاس حاضر ہونے کا حکم دے دیا۔ جب ملکان نے اس سے پوچھا تو وہ وعدے کی پابندی کرتے ہوئے بولا کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، میں تو اس کو جانتا تک نہیں۔ اس نے کہا، اے بادشاہ سلامت، اس آدمی کو قید کر لیجئے اور میرے ساتھ اپنے ساتھی اس جزیرے میں بھیج دیجئے، ساری حقیقت سامنے آ جائے گی۔ چنانچہ بادشاہ نے اس تاجر کے ساتھ اپنے آدمی جزیرے کی طرف بھیج دیے، مگر جب وہ وہاں پہنچے تو ادھر کسی کو بھی نہیں پایا، اور واپس آ کر بادشاہ کو سارا واقعہ بیان کر دیا۔ چنانچہ بادشاہ نے پہلے قیدی کو تو چھوڑ دیا اور دوسرے کو قید کر لیا۔ اتفاقاً اس شہر میں کوئی بڑی تباہی آ گئی، کیونکہ وہاں کے لوگ بہت سخت گناہ گار تھے۔ اس تباہی میں تقریباً سب ہی برباد ہو گئے، لیکن صرف 2 انسان ہی بچ گئے۔ ان 2 انسانوں میں سے ایک تو وہ عورت اور دوسرا وہ تاجر جنہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کا راز فاش نہیں کیا تھا۔ جب ان دونوں کی آپس میں ملاقات ہوئی اور ایک دوسرے سے اپنے بچنے کا سبب حضرت خضر علیہ السلام کے راز کو افشا نہ کرنے کا یقین کر لیا، تب وہ دونوں مسلمان ہو گئے اور دونوں نے آپس میں نکاح کر لیا اور اس ملک سے ہجرت کر کے دوسرے ملک روانہ ہو گئے۔ اس ملک کا بادشاہ بہت ظالم تھا اور وہ اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا۔ رفتہ رفتہ اس عورت کا سلسلہ بادشاہ کے ہاں ہو گیا۔ ایک دن وہ بادشاہ کی لڑکی کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی کہ اچانک کنگھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گئی اور عورت کے منہ سے بے ساختہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا جملہ نکل گیا۔ بادشاہ کی بیٹی نے حیران ہو کر پوچھا کہ یہ تم نے کیا کہا؟ کیا میرے باپ کے علاوہ بھی کوئی خدا ہے؟ عورت نے کہا، ہاں، اصل خدا وہ ہے جس نے تیرے باپ کو بھی پیدا کیا۔ تیرا باپ تو مخلوق ہے، خالق ہرگز نہیں ہے۔ اس لڑکی نے اپنے باپ سے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ اس کے باپ نے عورت کو بلوایا اور اس سے پوچھا کہ تو تنہا ہے یا تیرے ساتھ اور بھی کوئی ہے؟ عورت نے کہا کہ میرے ساتھ میرا شوہر اور بچے ہیں۔ ظالم بادشاہ نے ایک بہت بڑے دیگ میں پانی ابلوا کر ان سب کو ڈبو کر مروا دیا اور ان کے گھر کو ان لوگوں پر گروا کر انہیں اسی میں دفنا دیا۔ خدا نے ان لوگوں کو اس توحید پرستی کا یہ صلہ دیا کہ ان کے گھر میں ایک ایسی خوشبو بسا دی جو آسمانوں تک جاتی رہی۔